ہوں، میں کپڑوں کی چوٹیوں کو اپنے سر پر اٹھانا اپنی سعادت سمجھتا ہوں، لیکن معاف کیجیے گا میں کینسر کے مریضوں کو بخار کی دوا دینا اسے ظلم سمجھتا ہوں، جہالت سمجھتا ہوں، نادانی سمجھتا ہوں، دشمن سمجھتا ہوں، دشمنی سمجھتا ہوں اور دنیا کی بدترین فعل اور عمل سمجھتا ہوں۔ لہذا میری باتوں کو اسی تناظر اور اسی معنی میں رکھا جائے۔ میں چاہتا ہوں، مجھے یہ خواہش نہیں ہے کہ میں خوشبو بن کے آپ کے ذہنوں میں رہوں، ہاں میری خواہش ضرور ہے کہ میں چوہن اور خلش بن کر آپ کے دل میں رہوں۔ آپ کو میری تقریر کے ایک جملے تیر و نشتہ کی طرح لگے، آپ تڑپ جائیں۔ سو کر تو جوانی گزر گئی، چاہتا ہوں کہ آپ کی نیند ہو جائے۔ کہاں ہیں آپ؟ کس جگہ ہیں آپ؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ گھوڑے کی سواری کر رہے ہیں، گدھے کی سواری کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا عزیزان ملت، تدبیروں سے کام کرنے والی قوم کا مقابلہ کبھی تقریروں سے نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا دشمن دنیا میں تدبیریں کر رہا ہے اور ہم صرف تقریریں کر رہے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کل حضرت والا دامت برکاتہ کی صدارت اور موجودگی میں پروفیسر ابھی احمد صاحب دلی یونیورسٹی ہندی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے جملہ کہہ دیا، چونکہ وقت نہیں تھا، وقت بہت زیادہ ہو رہا تھا، کل جو لوگ موجود تھے وہ جانتے ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک بات کہہ دی، وہ بات کل سے چبھ رہی ہے مجھے۔ انہوں نے کہا عورت اور مردوں کی برابری کا جو ان کا تصور ہے اپنا، وہ تصور کل انہوں نے ہمارے پاس رکھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ سیاست و صحافت کے اسٹیج میں ہم مولانا کے بغل میں ایک غزل حسینائیں بھی مشاعرے کی طرح ہونی چاہیے، جیسے مشاعرے میں ہوتی ہے نا، مشاعرے میں جب لتا حیا کھڑی ہو کر نظر پڑتی ہے تو ٹوپی اور داڑھی والا بھی کہتا ہے سبحان اللہ۔ جب لتا حیا کی غزل سننا جائز ہے تو شری دیوی کے ڈانس حرام کیوں ہے؟ ایک جائز اور ایک حرام؟ آنے والا مورخ لکھے گا کہ مسلمان اتنے بدتر ہو گئے تھے کہ جب ان پر غموں کی بارش ہوتی تھی تو وہ مشاعرہ کر کر دل ہلکا کرتے تھے، اور جب اپنے دل میں زخم لگا کرتا تھا تو تالیاں بجا کر اور سیٹیاں بجا کر ماتم کا اظہار کیا کرتے تھے۔ کیوں بھائی اس کو یہاں لگا سامعین کافی ہے بھائی۔ عزیزان ملت، یہ عورت اور مرد کا جو معاملہ ہے، قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے اسی تناظر میں پڑھا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں کو سردار مقرر کیا۔ مگر آپ خوش فہمی میں مت آئیے کہ آپ کرتے ہیں، آپ کی سرداری ہم دیکھتے بیٹھے ہوئے، وہ واقعی مرد ہوں گے جو سردار ہیں، اور مرد دکھتا نہیں ہے، اور جو منڈی میں مال بک چکا ہے وہ سردار کا، وہ تو غلام ہے۔ خیر آپ لوگ تو شہید آدمی ہیں، آپ لوگ اپنے بیٹے کو نہیں بیچتے ہوں گے، اور میں دوسرے علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ مرد خوددار ہوتا ہے، مرد سردار ہوتا ہے، وہ ٹکا نہیں کرتا، اور جب آپ منڈیوں میں، شادی کے منڈیوں میں اپنے بیٹوں کو بیچا کرے، وہ رامپور کا بکرا بیچ رہا ہے، اولاد پیدا نہیں کی ہے اسے۔ الرجال قوامون علی النساء، اصل میں اس وقت دنیا میں پیکج چلائی جا رہی، پیکج، یہ جو موبائل کمپنیوں نے پیکج کے نام کو بڑا مشہور کیا ہے کہ آپ 100 روپے ڈالیں اور رات بھر برباد ہوتے رہیں، رات بھر برباد ہوتا ہے۔ ہماری گورنمنٹ بھی بڑی پیاری ہے، آٹا مانگو تو ڈاٹا دیتی ہے، اور صاحب غریبوں کو آٹا چاہیے، کہا نہیں جیو کا فری ڈاٹا یوز کیجیے۔ کہا سر ویجیٹیبل بڑی مہنگی ہو رہی ہے، کہا انڈیا ڈیجیٹل ہو رہا ہے، اب ایک ایپ لانچ ہوگی جس میں دال روٹی آٹا ملے گا، آن کیجیے اور کھاتے رہیے۔ عزیزان ملت، اس وقت ایک دنیا کے سامنے پیکج ہے، اور وہ پیکج یہ ہے، ایک فتنے کا بڑا پیکج دنیا میں لانچ کیا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں لانچ کیوں کیا گیا؟ آپ جانتے ہیں؟ آپ کے قدم کو اور آپ کی فوج کو اور آپ کی سپاہیوں کو اور آپ کی طاقت کو دنیا میں کوئی طاقت روک نہیں سکی آج تک۔ یورپ آپ کے بڑھتے قدموں کو نہیں روک سکی، رومانیہ کو آپ نے فتح کیا، یونان کو آپ نے فتح کیا، البانیہ میں قدم آپ نے گاڑے، اسپین میں پرچم آپ نے لہرایا، ایران میں آپ نے پرچم لہرایا اسلام کا، ساری دنیا میں آپ کو کوئی روک نہ سکی۔ لیکن اگر آپ رکے ہیں تو تلواروں سے نہیں، اگر آپ رکے ہیں تو کسی کی اعتراض سے نہیں، اگر آپ رکے ہیں تو کسی کے بم و بارود کو دیکھ کر نہیں۔ مسلمانوں، تمہاری تاریخ یہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ جب سامنا یونان کے فوج سے تھا تو آپ نے کھڑے ہو کر کہا اے یونانی فوج یاد رکھنا کہ تمہارا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہے جو موت سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی تم اپنی زندگیوں سے محبت کیا کرتی ہو. تم جیت نہیں سکتے اس قوم سے. اس قوم کے قدموں کو کس نے روکا؟ اس قوم کے سپاہیوں کو بزدل کس نے کیا؟ اس قوم کی تلواروں کو کل کس نے کیا؟ اس قوم کے گھوڑوں کو بے لگام کس نے کیا؟ اس قوم کے نوجوانوں کو آوارہ کس نے کیا؟ سپر پاور نہیں، میزائل اور ایٹم بم نہیں، بلکہ معاف کیجیے گا بے حیائی میں، بے پردگی میں، ننگی عورتوں نے مسلمانوں کی پوری قوت شجاعت کو تباہ کر رکھ دیا. یہ دنیا کی تاریخ ہے، یہ دنیا کی تاریخ ہے. اس پر بڑے ریسرچ ہوا دنیا میں کہ اسلام اور مسلمانوں کے بڑھتے قدموں کو روکنے کا واحد طریقہ کیا ہے. یہودی پروٹوکال جن لوگوں نے پڑھا ہو وہ جانتے ہوں گے. میں نے پوری پروٹوکال پڑھی ہے ان کی یہودی پروٹوکال. اس میں صاف لفظوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں اگر ٹارگٹ کرنا ہے تو صرف ایک طریقہ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں مسلمانوں کو کمزور کر دو. میں ڈھکے چھپے لفظوں میں بول رہا ہوں، آپ سن کیا، میں اس سے زیادہ اسے اوپن اور کلیئر نہیں کر سکتا جو یہودی پروٹوکال میں لکھا ہوا ہے. ایک پورے سسٹم، پورا نظام انہوں نے بنایا کہ آؤ مسلمانوں کو تخت و تاراج کرنا ہو تو صرف ایک ہی کام ہے، ان کی عورتوں کو بے لگام کر دو یا اپنی عورتوں کو ان کے گھروں کے اندر ڈال. آج یہی وجہ ہے کہ عرب کے بڑے بڑے سرما مردانہ لباس میں زنانہ ادائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے حرم میں یہودی کی بیٹیاں پہنچ گئی. آپ کو پتہ ہے یو اے عرب امارات، متحدہ عرب امارات کے لوگ سلطنت ہے جو دارالسلطنت ہے ابو ظہبی میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے اور وہاں کی حکومت نے جگدی مندر بنانے کی اور ابو ظہبی میں شاندار مندر بنایا گیا اور مندر کا ایک افتتاح عرب کا شیخ جا کر کرتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ افتتاح بھی کرتا ہے اور رام چندر جی کا نام لے کر جے شری رام کا نعرہ بھی لگاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی گھروں میں ان کی بیویوں کا قبضہ نہیں ہے، سونے کے کاروباری سندھیوں کی بیٹیوں کا قبضہ ہے. اب آپ ان سے کوئی خیر کی امید نہ رکھیں، بالکل نہیں. یہ پوری دنیا کا نظام بنایا گیا کہ آؤ اور مسلمانوں کو سب سے بڑا حملہ اگر کرنا ہے تو عورت کو لے کر حملہ کرو، عورت کر لے کر. اب میں ہندوستان آ رہا ہوں، آپ کو وہ پہلو بتا دیں گا. آپ قرآن کریم، ہمارے بڑے معتبر مستند علماء یہاں تشریف فرما ہے. قرآن کریم میں نماز کا حکم ہے، قرآن روزے کا حکم ہے، زکات کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، لیکن قرآن کریم میں اجمالی حکم ہے. تفصیل جو ہے وہ سنت اور شریعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے ہمیں ملتی ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، جھکنا کیسے، بیٹھنا کیسے، اٹھنا کیسے، پھر اس کی اور مزید وضاحت ہمارے فقہاء کرتے ہیں جو اپنے اکابرین سے سیکھتے ہیں. لیکن ایک آئینی قانون جو رشتے ازدواج ہے، میریٹل لائف ریلیشن، یہ جو میریٹل لائف ریلیشن لائف ہے، قرآن کریم میں سب سے زیادہ تفصیل سے اگر کسی چیز کو بیان کیا گیا تو آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ رشتوں کو بیان کیا گیا. تمہیں نکاح کن سے کرنا ہے، نکاح کن سے نہیں کرنا ہے، محرمات کی فہرست کیا ہے، عدت کتنی دن ہوگی، موت کے بعد کیا ہوگی، وراثت کیا ہوگی، تقسیم کیا ہوگی، عورتوں کے مسائل کیا ہیں، طلاق کے طریقے کیا ہوں گے، طلاق کے بعد کے اصول کیا ہوں گے، طلاق کے پہلے کے طور طریقے کیا ہوں گے. اسلام نے قرآن پاک میں اس کو کتنی وضاحت سے بیان کیا ہے. اس کے مد مقابل نماز کا اتنی وضاحت نہیں ہے، روزے کی اتنی وضاحت نہیں ہے، زکات کی اتنی وضاحت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان 3 خاندانوں کے درمیان زندہ رہتا ہے اور وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر وہ صحیح ہے تو یہ مسلمان ہے، ورنہ یہ 19 فٹ پاتھ چائنیز مال بن جائے گا. 3 خاندان اور تینوں خاندان باقی ہے نکاح کی بنیاد پر. یہ جو آل انڈیا مسلم مجلہ بورڈ اس وقت تحریک چلا رہی ہے تفہیم شریعت اور اصلاح معاشرہ اور عورتوں کے حقوق،
مودی جی نہیں بلکہ مسلمانوں کی اولادیں سامنے کھڑی ہوگی اور وہ بحث کرے گی نعوذ باللہ قرآن کے خلاف، وہ بحث کرے گی نعوذ باللہ شریعت کے خلاف۔ اللہ نہ کرے وہ دن آئے اور اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، لیکن تیاری اسی کی چل رہی ہے، تیاری اسی کی چل رہی ہے۔ اس قرآن پاک نے رشتوں کی وضاحت کی، کیونکہ مسلمان 3 خاندان پر ٹکا ہوا ہے اور تینوں خاندان کا تعلق سسرالی رشتہ، یہ 3 خاندان ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کی جائز اولاد ہے تو 3 خاندان اس کے ساتھ ہیں، دادی نہ ملتے تو وہاں بھی نکاح اور سسرالی رشتے جو اسے ملے وہ اس کے نکاح کی بنیاد پر ملے ہیں۔ یہ 3 رشتوں میں پاکیزگی اور ان 3 رشتوں میں شفافیت کا ہونا لازم ہے۔ اگر ان تینوں میں ملاوٹ ہو گئی مسلمانوں نسلیں خراب ہو جائے گی، ایمان برباد ہو جائے گا، دین باقی نہیں رہے گا۔ اب آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں۔ ٹائمز میگزین جو دنیا کی بہت بڑی ہے، اس میں کبھی واقعہ لکھا، حالانکہ وہ لکھنے والے بھی بے شرم لوگ ہیں، مگر انہوں نے لکھا لندن میں 16 سال کی ایک لڑکی نعوذ باللہ بدکاری کرتی ہے، ہمیں ڈرتا ہے اس سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، بچے کو ہاسپٹل والوں نے اور جو چائلڈ کیئر والے ہوتے ہیں تو اب ہندوستان میں بھی کلکتہ میں مدر ٹریسا وغیرہ کے نام پہ ہے، جنہوں نے ہزاروں مسلمان بچوں کو عیسائی بنایا، وہ تو پتہ بھی نہیں ہم لوگوں کو، وہ کیئر ٹیکر نے اس بچے کو رکھ لیا، باہر آزاد کر دیا۔ 18 سال کے بعد 16 سال کی ماں 34 سال کی ہو گئی، ہوئی نا بھائی، 16 سال کی ماں 34 سال کی ہوگی اور اس کا اپنا بیٹا جس کو کبھی دیکھی نہیں وہ 18 سال کا ہو گیا۔ دونوں ماں بیٹے کی ملاقات مال میں ہوتی ہے، شاپنگ مال میں، اسے پتہ نہیں میری ماں ہے، اسے پتہ نہیں میرا بیٹا ہے، ملاقات محبت میں بدلتی ہے اور دونوں کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، دونوں میں زنا ہوتا ہے، بدکاریاں ہوتی ہے۔ 6 مہینے کے بعد ماں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی میرا بیٹا ہے جسے میں ہاسپٹل میں چھوڑ کر آئی تھی۔ اب اندازہ کیجیے کہ کہاں پہنچ گئے لوگ۔ اللہ کا شکر اس سے مسلمان اسلام کی برکت ہے، آج بچا تو ہے کم از کم الحمدللہ، آج بچا تو ہے۔ بدھ کے دن اسی مدرسے میں اجلاس کے پہلی نشست میں الحمدللہ ہماری بہنیں 8,000 سے زیادہ کی بڑی تعداد میں تشریف لائی۔ کوئی بتا نہیں سکتا کہ کوئی ایک اور بھی ادھر سے ادھر ہوئی ہے، سب اپنے شرعی محرم کے ساتھ آئیں، دینی خطاب سے مستفیض ہوئی، نماز جن کو پڑھنی تھی وہ نماز پڑھی، اور جو مدرسے سے ان کو ہدیہ طور پر کھانے کو دیا گیا وہ کھائیں اور اپنے گھروں کو چلی گئی۔ یاد کرو میرے بزرگوں، جب ہماری بہنیں نقاب میں رہتی ہے تو دنیا کی آواریں اپنی اوقات میں رکھتے ہیں۔ تو اپنی بیٹیوں کو نقاب میں کر لو، یہ دنیا اوقات میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اب یہ محنت اس بات کی چل رہی ہے مسلمان عورتوں کو دیوانہ کیسے بنایا جائے، اس کے لیے ہندوستان میں جو سب سے زیادہ چوٹ دی گئی وہ یہ دی گئی کہ مسلمان اپنی بیٹیوں پر اتیاچار کرتا ہے، اسلام اپنی عورتوں کو 4 دیواروں میں بند کر کر رکھتا ہے، مسلمان اپنی بیٹیوں کو طلاق دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے طلاق دے دیتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ جانتے کس قدر بدنام کیا گیا ہندوستان میں کہ عدالت میں مقدمہ گیا، سپریم کورٹ میں مقدمہ گیا، اور یہ لے کر جانے والے کون لوگ تھے؟ عزیزان ملت، میں نے ایک تقریر اس پر کی ہے جو وائرل ہوئی ہے ویڈیو، اور میں نے صاف لفظوں میں کہا ہے اب کچھ ایسے عام خور مولوی نماز شکل کے بھی نکل گئے ہیں، جس میں ایک وجاہت اللہ نام کا بھی ہے، بدقسمتی سے وہ قاسمی بھی لکھتا ہے، اللہ جانے کس خبیث مدرسی ماں نے اس کو جنم دیا ہوگا، وہ RSS کی ذیلی تنظیم راشٹریہ مسلم منچ کا نمائندہ ہوگا، شریعت کے خلاف بولتا ہے، مردود اس سے پہلے تم مر جاتا تاکہ تیرے ماں باپ کو وہ دن نہ دیکھنے پڑتے کہ ایک آدمی جو داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ شریعت اور اسلام کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، زمین پر بوجھ ہے وہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور ہماری اور آپ کی نسلوں کو اسلام کا دیوانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر دیتا ہے۔ یہ عدالت میں مقدمہ جاتا ہے